بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک لفظ کے اوپر بحث چھڑی ہوئی ہے، اور وہ لفظ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ ہمیں اس سے فی الوقت اس سے غرض نہیں کہ کسی نے کیا کہا، جو کہنے والے نے کہا وہ بھی، اور جو اس پر کہنے والوں نے کہا وہ بھی، سب کا سب حکومت وقت کے سامنے ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قانون کو کیسے عمل میں لاتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے عام لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو جناب لفظ ہے امیون، جسے ہم امی کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ لفظ کے ساتھ یا منصوبہ لگا کر بیان کیا، لکھا، پڑھا اور بولا جاتا ہے۔ تو یوں صرف یہاں نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ جو ہے وہ منسوب ہو کر بیان ہوا، احادیث مبارکہ میں بیان ہوا، تفسیر اور سیرت کی کتب میں بھی بیان ہوا، تاریخ کی کتابوں میں بھی بیان ہوا۔ قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو مکہ المکرمہ کے لیے القرآ بولا گیا، سورۃ فاتحہ کے لیے القرآن بولا گیا، لوح محفوظ کے لیے الکتاب بولا گیا، اور خود قرآن مجید کے لیے بھی الکتاب بولا گیا۔ اور اس طرح اس کی تصغیر امیمہ بیان ہوئی، جس کا مطلب ہے ہتھوڑا، اور اسی طرح دوسرے تلفظ کے ساتھ امیمہ بیان ہوئی، جس کا مطلب ہے وہ پتھر جس سے کسی کا سر پھوڑا جائے۔ تو ان الفاظ کے علاوہ یہ لفظ کئی معنی اپنے اندر رکھتا ہے، اور اپنے معنی کو دوسری اشیاء، اجناس یا اشخاص کی طرف منسوب ہو کر بدلتا رہتا ہے۔ تو یوں عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اگر ہم اس کو سادہ معنی میں لیتے ہیں تو ابن سے ابی اور امن سے امی بیان ہوتا ہے۔ اس کا معنی ماں اور اصل، یہ دو معنی بیان ہوئے لفظ کے۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب ہوا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے قرآن کریم میں دوسرے الفاظ یہ لفظ ایک ہے اور معنی متعدد بیان ہوئے، تو اس میں بھی ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک لفظ جب کسی ذات، شخص یا جنس کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس کا معنی بھی اسی نسبت سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اہل علم حضرات یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ لفظ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، کسی اور ذات یا جنس کی طرف نہیں۔ تو یہاں جب دوسرا معنی موجود ہے تو کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہی معنی استعمال میں لائیں جس سے حضور علیہ السلام کی شان میں نقص پیدا ہوتا ہوا نظر آئے، یا پھر دشمنان اسلام اس لفظ کو لے کر مسلمانوں پر اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے رہیں؟ ہم ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ لفظ مومن عام سا لفظ ہے، ہر شخص استعمال کرتا ہے، اور یہ لفظ مومن اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے بیان ہوا، حضور علیہ السلام کی آل پاک، اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بیان ہوا۔ یہی لفظ عام مومنوں کے لیے بھی بیان ہوتا ہے،
استعمال ہوتا ہے، تو کیا ہم لفظ مومن کا وہ عمومی مفہوم جو عام لوگوں کے ساتھ ہے، ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آل پاک یا آل بیت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں؟ ادباً احتراماً بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب ہم مومن کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آل پاک یا آل بیت کو بیان کرتے ہیں یا ان کے نام کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، تو وہ مفہوم ہم حضور علیہ السلام کے لیے بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب لفظ مومن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بیان کرتے ہیں، تو جو مفہوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ مفہوم ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب یہ لفظ بیان ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات ذاتیہ یا صفات صفاتیہ کے ساتھ بیان ہوگا۔ تو ہم اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہلو کو نہ لیں جس میں نقص و عیب نکلتا ہے، بلکہ اس پہلو کو لیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کیوں نہیں ہم اس کا معنی امی، ایک معنی یوں کر سکتے ہیں کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ لقب پڑ گیا کہ امی، یعنی جب یہ شخصیت اس دنیا میں قدم رکھتی ہے تو اس کی ماں موجود ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے امی کر کے، یعنی امی جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، وہ الفاظ ادا فرمائے اور حضور علیہ السلام کا نام پڑ گیا۔ اس کے علاوہ جب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق کی طرف ہم نظر کرتے ہیں اور پھر ان آیات بینات اور احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں جس میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلقت والے پہلو کو بیان کیا گیا ہے، تو وہاں پہ جو اہل عشق کا گروہ ہے، اہل محبت کا گروہ ہے، ان لوگوں نے جو معنی اور ترجمے بیان کیے ہیں یا جو احادیث اور آیات سے مسائل مشتق کیے ہیں، تو ان میں یہ معنی اصل جو لفظ ہے وہ زیادہ موزوں ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امی کا مطلب اصل والا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی اصل ہیں، کائنات کی بنیاد ہیں، کہ اسی وجہ سے جناب من اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ وارفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا۔ جزاک اللہ۔